شکریہ آپ دوستوں کا. اس وقت آل پاکستان انجمن تاجران کے پلیٹ فارم سے یہ پریس کانفرنس کی جا رہی ہے. میرے دائیں جانب ملک شاہد غفور پراچا صاحب ہیں جو انجمن تاجران پنجاب کے صدر ہیں. ان کے ساتھ زاہد حسین صاحب ہیں جو فرنیچر ایسوسی ایشن پاکستان کے چیئرمین ہیں. ان کے ساتھ سردار ثاقب صاحب ہیں جو راولپنڈی سمال چیمبر کے پریزیڈنٹ ہیں. اپنے رانا خرم صاحب ہیں جو ہمارے راولپنڈی کے نائب پریزیڈنٹ ہیں. ہمارے ملک رلائی صاحب میرے بائیں جانب خیبر پختونخوا کے صدر ہیں انجمن تاجران کے. خالد چودھری صاحب ہیں ہمارے آل پاکستان انجمن تاجران کے پریس سیکرٹری ہیں. اپنا راجہ ذوالفقار صاحب ہیں ہمارے کراچی کمپنی کے پریزیڈنٹ ہیں. اور ساتھ شہزاد عباسی صاحب ہیں جو صدر ہیں سپر مارکیٹ کے. میرے پیچھے تمام تاجر نمائندے جو اس شہر سے ہیں. شکیل سراف صاحب ہمارے پشاور کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں. پشاور چیمبر آف اسمال ٹریڈر تو باقی بھی دوست سارے آئے ہوئے ہیں. تمام تاجر نمائندے اسلام آباد کے ہمارے پیچھے کھڑے ہیں. تو میری گزارش یہ ہے کہ اس وقت ہم مجبور ہو گئے ہیں. ہم خاموش تھے. ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ جمہوری حکومت کچھ اچھے اقدامات کرے گی. اس وقت تاجر پاکستان کا مشکلات کا شکار ہے. ان کے لیے کوئی آسانیاں پیدا کریں گے. سخت لوگوں میں رہی نہیں تھی کہ وہ خریداری کر سکیں. جب خریدار نہیں ہوگا تو دکاندار کیسے بچے گا, اور جب دکاندار نہیں ہوگا تو صنعتکار کیسے بچے گا. تو انہوں نے تو مل کے زمیندار کو بھی, صنعتکار کو بھی, دکاندار کو بھی, تینوں کو ڈبو دیا ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک ایسا کالا قانون جسے کہیں, اس کالے قانون کے تحت نہ کوئی اس اسمبلی میں دیکھتا ہے, نہ کوئی پڑھتا ہے, نہ کوئی لگتا ہے ہمارا نمائندہ ہے کہ وہ جو ہماری بات کرے, جو ہمارے سے ووٹ لے کر آیا ہو تو وہ کہے جناب یہ تو ظلم کر رہے ہو بھائی, اس کو روکو, یہ نہ کرو. ظلم کیا گیا ہے آپ بھی جانتے ہیں. ایف بی آر کرپشن کا بھرا ہوا ایک ادارہ ہے. شاید پاکستان کی تاریخ میں اتنی کرپشن کسی ادارے میں نہ ہو جتنی ایف بی آر کے اندر ہے. جس ملک جو بھی اس ملک کا وزیر اعظم آیا ہے اس نے یہی کہا ہے کہ میں ایف بی آر کو ٹھیک کروں گا, ایف بی آر کو ٹھیک کروں گا. ایف بی آر ان کو ٹھیک کر دیتا ہے, ایف بی آر خود نہیں ٹھیک ہوتا ہے. آج صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ اس بجٹ سے پہلے ترمیمی آرڈیننس لایا گیا تھا جس کو اب وہ ایکٹ بن گیا ہے, اور اس میں 37AA کا ایک شک ڈالی گئی ہے کہ آپ کو جب چاہیں گے, جب ایف بی آر کے لوگوں کا, کرپٹ لوگوں کا دل کرے گا, پولیس تو پکڑتی ہوتی تھی, نیب تو لوگوں کو پکڑتا ہوتا تھا, اب اس ادارے کو بھی کہہ دیا گیا کہ کاروباری طبقے کو, اور بھائی جو کرپشن کرے اس کو پکڑو, جو ڈاکہ مارے اس کو پکڑو, جو چوری کرے اس کو پکڑو. کتنی بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ اس ملک کا وزیر اعظم کہتا ہے 6 ارب روپے کی بجلی چوری ہوتی ہے. او بھائی اس کا ذمہ دار کون ہے؟ او بھائی آپ کہہ رہے ہیں وزیر اعظم صاحب اس ملک میں چوری ہوتی ہے. پھر چوری کیا ہوتی ہے؟ مفت بھی ہوتی ہے. مفت بجلی ہے, مفت پیٹرول ہے, مفت گاڑیاں ہیں, مفت ہیلتھ ہے, مفت جہاز ہیں, اور پھر کہتے ہیں جناب ہم تو قرضہ لے کے ملک چلا رہے ہیں. او خدا کے لیے اس ملک پر رحم کریں. اس طرح کے آرڈیننس, اس طرح کے قوانین نہ لائیں. ہم کسی صورت بھی یہ جو کالا قانون ہے جس کے تحت ایف بی آر کے افسر کو بغیر وارنٹ لیے, بغیر نوٹس دیے, وہ جس کو چاہے گا گرفتار کر لے گا, ہم اس کا گھراؤ کریں گے اللہ کی قسم جو آئے گا اس طرح ہماری مارکیٹوں میں. یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں. پھر ڈیجیٹل انوائسنگ کریں. اور بھائی یہ ملک پڑھا لکھا نہیں ہے بھائی, اور تبھی تو تمہارے جیسے حکمران ہیں ہمارے. ہم پڑھے لکھے ہوتے تو ہم آپ کو منتخب نہ کرتے. برائے مہربانی ہم پر رحم کریں. آپ ڈیجیٹل انوائسنگ کسی پڑھے لکھے ملک میں بات کر سکتے ہیں. تاجروں میں لٹریسی ریٹ تو ہے ہی کوئی نہیں ہے, 1% بھی نہیں ہے. جو ہمارا بچہ سکول نہیں جاتا ہے اس کو کاروبار کھول دیتے ہیں. یہ پریکٹس رہی ہے اب تک. اب جو بچہ پڑھ جاتا ہے وہ خدا گواہ کاروبار نہیں کرتا ہے. میرے 3 بیٹے ہیں, تینوں کاروبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں صبح سے رات تک ہم کھڑے رہیں گے, اور ایک بندہ آئے گا ایف بی آر کا, وہ آپ کو ہتھکڑی لگا لے گا, وہ آپ کو آگے لگا لے گا, وہ آپ کے کاؤنٹر پہ آ کر بیٹھ جائے گا. ہم یہ کسی صورت نہیں کرنے دیں گے. ڈیجیٹل انوائسنگ کا مقصد کیا ہے؟ آپ ایک بابو رکھیں. اور بابو کدھر سے لائیں بھائی؟
وہ بابو تو دکان پہ بیٹھ کے کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم نے یہ کہا تھا کہ کیش اینڈ کیری، سپر سٹور، برانڈ، ان پہ آپ لگائیں. اور ان پہ بھی کیا ہو رہا ہے، جہاں جہاں یہ پوائنٹ آف سیل ڈیوائس لگی ہے، جہاں ڈیجیٹل انوائسنگ ہو رہی ہے، وہاں کرپشن جاری ہے. وہاں منتھلیاں، ایف بی آر کے لوگ منتھلیاں لے رہے ہیں. پہلے کبھی سنا تھا کہ ایف بی آر کے لوگ منتھلی کرپشن کریں گے؟ ایک وقت میں کوئی ریٹرن فائل کرنے کے یا آرڈر کرنے کے لے لیتے تھے. اب تو منتھلیاں مکی ہوئی ہیں. لیکن ہماری حکومت کے لوگ اوپر کہتے ہیں سب اچھا ہے. اور ایف بی آر نے اس ملک آدھا ٹیکس، اللہ کی قسم کھا کر کے کہہ رہا ہوں، آدھے سے زیادہ کا ٹیکس چوری ہوتا ہے، کرپشن ہوتا ہے، لوگوں کے گھروں میں جاتا ہے. آج تک ایف بی آر کے کسی بندے کی یاد آپ نے کوئی اثاثے نہیں چیک کیے ہیں. آپ اثاثے چیک کر لیں ایف بی آر کے لوگوں کے، ملک کا آدھا قرضہ اتر جائے گا. لیکن آپ نے کن کے پیچھے لگا دیا ہے؟ جو اس ملک کو چلا رہے ہیں. اور پھر کہتے ہیں جی تاجر ٹیکس نہیں دیتا ہے. تاجر ٹوٹل 65 ارب ٹیکس دیتا ہے. میرا دعویٰ ہے ایف بی آر کے چیئرمین سے لے کے جس کا دل کرتا ہے، میرا چیلنج ہے، کسی چینل پہ بیٹھ کے ثابت کر سکتا ہوں میں کہ فائلر اور نان فائلر دونوں اتنا زیادہ ٹیکس دے رہے ہیں کہ ملک کا کوئی طبقہ اتنا ٹیکس نہیں دیتا ہے. ہمیں کہا جاتا ہے تنخواہ دار طبقہ ٹیکس دے رہا ہے. اور بھائی تنخواہ دار طبقے کو تنخواہ کہاں سے ملتی ہے؟ اور سٹیل مل سے ملتی ہے، پی آئی اے سے ملتی ہے، ریلوے سے ملتی ہے. کوئی ادارہ آپ کا منافع بخش ہے جس سے آپ اس کو تنخواہ دیتے ہیں؟ ہمارے دیے ہوئے ٹیکس سے آپ اس کو تنخواہ دیتے ہیں. پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ₹1,00,000 میں سے 10,000 کٹوا کر 5 لاکھ کی فیسلٹیاں لیتا ہے. وہ گھر مفت لیتا ہے، وہ گاڑی مفت لیتا ہے، وہ پیٹرول مفت لیتا ہے، وہ ہیلتھ مفت لیتا ہے. تو آپ کہتے ہیں جناب آپ تو ٹیکس دیتے کوئی نہیں ہے. اس وقت بجلی کا جو بل ہے، بجلی کے بل کوئی میرا بھائی اٹھا کے دیکھ لے. بجلی کا بل ایک کمرشل سرکاری ڈاکومنٹ ہے، اس کے اوپر شناختی کارڈ نمبر لکھا ہے. ہم کہتے ہیں آپ جو نان فائلر ہیں اس کو رجسٹرڈ کر لیں، فائلر بنا لیں. یہ بناتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ کو یہ بھی بتا دوں یہ بناتے کیوں نہیں ہیں. اس لیے نہیں بناتے ہیں کہ اگر وہ ریٹرن فائل کر دے تو پھر اس کو ان کو ریفنڈ دینا پڑے گا. اب ٹیکس، ایک عام تاجر، سائیکل کو پنچر لگوانے والا، سگریٹ بیچنے والا، اس کا بجلی کا بل بھی 40-50 ہزار سے کم نہیں آتا ہے. 50 ہزار کے اوپر 10% وہ ایڈوانس انکم ٹیکس ادا کر رہا ہے. باقی ٹیکسز چھوڑ دیں جو 13 قسم کے ہیں. ایڈوانس 10% انکم ٹیکس، چاہے فائلر ہے یا نان فائلر ہے، وہ ایک ہیوج اماؤنٹ ہے. اتنی اماؤنٹ ہے کہ آپ کیلکولیٹر کو کہیں گے تو کیلکولیٹر جواب دے جائے گا. 60 سے 70 ہزار پر کمرشلی میٹر ہولڈر انکم ٹیکس ادا کر رہا ہے. 1.25 کروڑ تاجر، آپ 1.25 کروڑ کو ملٹی پلائی کر لیں 70 ہزار سے، 80 ہزار سے، 90 ہزار سے، ہر تاجر یہ ٹیکس ادا کر رہا ہے. اس کے علاوہ وہ 18% سیل ٹیکس ادا کر رہا ہے. آپ 50 ہزار کے بل کے اوپر 9,000 روپے پر منتھ، 1,08,000 روپے وہ سال کا سیل ٹیکس ادا کر رہا ہے. آپ کہتے ہیں آپ ٹیکس نہیں دیتے ہیں. پھر کہا جاتا ہے تاجر چور ہیں. اور یار چور تو آپ ہیں جو ہمارا ٹیکس دیا ہوا کھا جاتے ہیں. یہ جو بڑی بڑی گاڑیاں 10-10 کروڑ کی آپ رکھتے ہیں، 50-50 کروڑ کے آپ بنگلے بناتے ہیں، جو پل بناتے ہیں، جو انڈر پاس بناتے ہیں، جو اوور ہیڈ بناتے ہیں، چوتھے دن گرا ہوتا ہے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہمارا دیا ٹیکس تو آپ ضائع کر رہے ہیں. اور الٹا ہمارے اوپر پھر یہ قوانین، اتنا ٹیکس دینے کے باوجود ہمارے اوپر آپ مسلط کر رہے ہیں ایف بی آر کو. ہم کسی صورت بھی ڈیجیٹل انوائسنگ کو نہیں مانتے ہیں. ہم کسی صورت بھی یہ جو کالا قانون ہے، یہ جو 37AA ہے کہ جب ایف بی آر کا بندہ چاہے گا آپ کی پریمیسز میں داخل ہو جائے گا، آپ کو گرفتار کرے گا، اللہ کی قسم نہیں کر سکے گا. ہم اس کو جانے نہیں دیں گے جو اس طرح آئے گا ہمارے پاس. ہمارے قانون بنانے والے اتنا اندھا قانون کیوں بنا رہے ہیں؟ ہمیں کسی صورت اس طرح کے قانون قبول نہیں ہے. آج پتہ چلا ہے لاہور میں اکبری منڈی ہے، اتنی بڑی منڈی ہے ایشیا کی، جہاں ہول سیل پورا پنجاب 62% پاکستان وہاں سے سامان لیتا ہے کریانے کا، اس کو بند کیا جا رہا ہے. او یار بادشاہوں والا کام یا نہ کریں کہ یہ چیز گرا دیں یا اس کو خوبصورت بنانا ہے. اور کیوں لوگوں کو بے روزگار کر رہے ہیں؟ 7,000 سے زائد دکان ہے وہاں پہ. کتنے